الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس ہیں، دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں بتلا دیں گے تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی جامع آیت ہے، اور اس آیت کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے اندر بہت سی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، بہت سی خامیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کا جو معاشرہ بنایا، اس معاشرے کے جو افراد ہیں، ہر افراد کی ذمہ داریاں لگائیں، ہر افراد کی ذمہ داریاں ہیں، ہر فرد کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے تو معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی، معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر اپنے کردار کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا، معاشرے کے اندر برائیاں پھیلیں گی، معاشرے کے اندر دنگے اور فساد ہوں گے، معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ لہذا جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کی ذمہ داری کو پورا کروائے، دوسرے سے کام کروا لے۔ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ دوسرا بھی اپنا کام نہیں کر پاتا۔ یا اس کی دوسری انتہا ہمارے معاشرے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اپنا کام کرتے نہیں اور دوسرے کو کام کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی کام اچھا کرنے جا رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچتے ہیں۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنے کی جگہ اس کا ہاتھ کھینچو تاکہ وہ آگے بڑھ جائے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر برائی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک طریقے پر نہیں کرتے۔ اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر بھری ہوئی موجود ہیں۔ انہی مثالوں کے اندر ایک مثال، آپ تمام لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ آج کا کوئی بھی انسان سوشل میڈیا سے دور نہیں ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، یہ چیزیں ہر ایک دیکھتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر ایک پولیس والا موٹر سائیکل پر آ رہا ہے اور کوئی صحافی اس کے سامنے مائک رکھ کے اس سے تعارف اس کا پوچھ رہا ہے۔ اب یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس صحافی کے سامنے وہ پولیس والا اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحافی کو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی پولیس والا بھی ہے یا کوئی موٹر سائیکل کی سواری پر ہے تو صحافی آگے بڑھتے ہیں، اپنا مائک آگے کر دیتے ہیں، جی آپ نے یہ غلطی کی، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے باقاعدہ ادارہ موجود ہے، پولیس اہلکار موجود ہے، سارجنٹ موجود ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صحافی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ راستوں میں روک کر لوگوں سے پوچھے، لوگوں کی برائیاں اچھال کر کے بیان کرے، یہ اس صحافی کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو اس نے یہ کام کیا، اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟
فساد پھیل گیا، اس نے آگے سے گالیاں دی، برا بلا کہا۔ تو ہمارے ہاں انتہا موجود ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے لیکن دوسرے کے کاموں کے اندر ٹانگ ضرور اڑائیں گے۔ اس کی اور واضح مثال ایک اور بھی لیجئے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ ابھی پنجاب کے ایک علاقے جڑاں کے اندر گستاخی ہوئی، جڑاں کے اندر گستاخی ہوئی کہ قرآن کریم کے اوراق کی بے حرمتی کی گئی۔ اب اس کے جواب کے اندر کیا ہوا کہ وہاں پر لوگ جو موجود تھے، جو مسلمان موجود تھے، انہوں نے جا کر جو عیسائی آبادی تھی جس کے لوگوں نے یہ گستاخی کی تھی، انہوں نے جا کر ان کے چرچوں کو جلا دیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا، ان کے سامان کو جلا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عام آدمی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ کسی کے جا کر چرچ کو جلا دے، کسی کے جا کر کے گھر کو جلا دے، کسی کی جا کر کے املاک کو جلا دے؟ اب یہ اس آدمی کا کام نہیں تھا، یہ کام، اس کا فیصلہ کرنا، اس کو سزا دینا، یہ عدالت کا کام تھا، پولیس کے محکمے کا کام تھا کہ اس کو پکڑ کر کے لے جاتے، اس کو عدالت کے اندر پیش کرتے، عدالت اسے سزا دے دیتی۔ اب ہمارے ہاں ایک بات اور بھی پائی جاتی ہے کہ اگر عدالت کے اندر ہم لے جائیں تو وہاں سزائیں نہیں ہوتی۔ تو بھائی اگر وہاں سزائیں نہیں ہوتی تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ جا کر کے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں اور وہاں جا کر کے سزا دے دیں؟ یہ کام آپ کا نہیں تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، اس پر آپ آواز کو بلند کرتے، اپنی آواز بلند کرتے اور حکام بالا تک اپنی آواز پہنچاتے، جی یہ گستاخی کی گئی ہے، اسے سزا ملنا چاہیے۔ اب اگر وہ اس پر سزا نہیں دے رہے، اس کو نہیں پکڑ رہے، قیامت کے دن آپ بری الذمہ ہو جائیں گے، لیکن حکمران سے اس کے بارے کے اندر پوچھ ہوگی کہ تیری حکمرانی کے اندر گستاخی کی گئی تھی، تو نے اس پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ ہاں، اس کے جواب میں جو ہم نے کام کیا کہ ہم نے ان کے چرچوں کو جلایا، ہم نے ان کے گھروں کو جلایا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کے بارے کے اندر جن لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے اس بارے کے اندر ضرور پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے اس کا اختیار دیا تھا کہ تم جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دو؟ تو کام میرے کرنے کا نہیں تھا، میرے کرنے کا کام صرف اتنا تھا کہ میں اس پر اپنی آواز بلند کرتا، قانون کی حرکت میں لاتا۔ اگلا کام قانون نے کرنا تھا، میں نے نہیں کرنا تھا، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ جا کر کے میں اس کو اپنے جذبات کے اندر آ کر کے آگ لگا دوں۔ یہ کسی اسلام کا، کسی مذہب کا، کسی بھی مذہب کا یہ طریقہ اور قانون نہیں ہے کہ اس طریقے پر کسی غیر مسلم کو کسی قسم کی کوئی ایذا اور مشکل پہنچائی جائے۔ اسلام تو غیر مسلموں کا تحفظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عیسائی آبادی کے اندر ان کی حفاظت کے اندر جو فوجی ان کو دیے گئے تھے، وہ فوجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جنگ پر بھیجنے کے لیے واپس بلائے، اور یہ جو آبادی تھی ان کے لوگوں سے جو سال کا جزیہ یا ٹیکس لیا گیا تھا وہ ان کو واپس لوٹا دیا کہ دیکھو یہ جزیہ اور ٹیکس ہم تمہاری حفاظت کے لیے لیتے ہیں اور یہ حفاظت ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے افراد کی ضرورت ہے، انہیں واپس بلا رہے ہیں، لہذا اپنا ٹیکس تم واپس لے لو۔ ان کو ٹیکس واپس کر دیا، اپنے فوجی وہاں سے بلا لیے۔ تو اسلام تو غیر مسلموں کو تحفظ دیتا ہے اور اس کے بدلے کے اندر ان سے جزیہ اور ٹیکس لیتا ہے۔ آج ہم ٹیکس مسلمانوں سے لیتے ہیں اور ٹیکس اتنے زیادہ لیتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کو ٹیکس لینے کے باوجود ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ آج پاکستان کے باشندے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ صرف بجلی کا بل دیکھ لیں جس پر آج کل بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس بجلی کے بل میں یہ مسلمان کتنا ٹیکس، پاکستان کے رہنے والے کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس کے جواب کے اندر ان لوگوں کو جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس عوام کو حفاظت ملنی چاہیے تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی باشندہ محفوظ نہیں ہے۔ چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور ذرا سی بات ہو جائے تو گولی چلا کر قتل کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تحفظ انہیں حاصل نہیں ہے، حالانکہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، انہیں تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر ہماری روڈیں اور سڑکیں، ان کا کیا حال ہے؟ ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں سڑک، روڈ یہ تعمیر نہیں کیے جاتے۔ اور اسی طریقے پر ہمارے ہاں پانی کی شارٹیج رہتی ہے، پانی کو باقاعدہ طور پر ہمیں دینا چاہیے، اس پانی کا بھی یہ قوم ٹیکس ادا کرتی ہے، لیکن اس محکمے کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا کہ وہی پانی یہ لوگ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کر دیے گئے۔ ٹیکس دیتے ہیں لیکن پانی پھر بھی مہنگا خرید کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بجلی کی ضرورت ہماری ہے، بجلی کے اندر بھی انتہا پائی جاتی ہے کہ بجلی کے بل کہاں پہنچا دیے۔
کہ ایک عام آدمی کی جو آمدن ہے اس آمدن کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ بلوں کی مد کے اندر ادا کرتا ہے، اور نتیجے کے اندر اس کو کیا ملتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ ملتی ہے، بجلی بھی پوری نہیں ملتی، بجلی کم استعمال کرتا ہے لیکن ٹیکس اور اس کی قیمت پوری ادا کرتا ہے، اور اس ٹیکس کے ذریعے سے اور اس بل کی قیمت کے ذریعے سے حکام بالا یا اشرافیہ کا طبقہ وہ عیاشیاں کرتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا افسر ہوگا، اس کو 3-3 4-4 گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑیاں ان کو دی گئی ہیں، جس کا پیٹرول انہیں فری ملتا ہے، گھر دیے گئے جس کے اندر بجلی گیس پانی بالکل فری انہیں مہیا کیا جاتا ہے۔ کہنے کو وہ میرے آپ کے نمائندے ہیں، میرے آپ کی سہولت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی سہولت نہیں پہنچا رہا، لیکن اپنی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس آواز اٹھانے کے اندر ہمیں اتنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ یا تو ہم آواز اٹھاتے جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگ جائیں گے، یا ہم کیا کریں گے کہ KC کا کوئی آدمی اگر آ گیا تو اس کو پکڑ کے مارنے لگ جائیں گے۔ بھائی اس آدمی نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ تو ایک عام ادنا سا نوکر ہے، اس کو اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، یہ بھی میرے آپ کی طرح انسان ہے۔ اصل جو کردار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کرا رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں متحد ہو کر کے آواز اٹھانا چاہیے کہ یہ جس طریقے پر ہمارے ٹیکسوں پر پل رہے ہیں، ہمیں سہولت دیں، اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی سہولت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنا پیٹرول جو ان کو فری ملتا ہے وہ بند کرنا چاہیے، اسی طریقے پر اپنی ان کو جو بجلی فری ملتی ہے، ایک مہینے کے اندر یہ جو اشرافیہ کا طبقہ ہے جسے ہم شریف لوگ کہتے ہیں، حالانکہ شریف نہیں ہے، ان کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، ایک مہینے کے اندر 34.5 کروڑ یونٹ بجلی کے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل فری نہ دیا جاتا ہے، بالکل فری دیا جاتا ہے، اس کا کوئی پیسہ وہ نہیں دیتے، اس کا پیسہ میں اور آپ بھرتے ہیں۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے اٹھ کر کے، ہمیں اس کے جواب کے اندر تم کیا دے رہے ہو؟ یہ جو ہم اتنا پیسہ تمہیں دے رہے ہیں، ایک عام آدمی جس کی آمدن 15,000 ہے وہ 10 سے 11,000 روپے بجلی کے بل کی مد کے اندر بھر رہا ہے۔ آخر یہ بھرنے کے بعد یہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ پیے گا کہاں سے؟ یہ اپنے بچوں کو دودھ کہاں سے پلائے گا؟ یا تو مجبور ہوگا وہ خودکشی کرے گا، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، نہیں ہوگا تو وہ چوری کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، دوسروں سے چھیننے کی کوشش کرے گا، یا یہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ کوئی بچتا نہیں ہے، تیسرا راستہ یہی بچتا ہے کہ ہم لوگ قوم بحیثیت قوم متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر کے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جب تک ہمارے مسائل یہ حل نہیں کریں گے، ہم اتحاد کر کے آپس میں متحد ہو کر ہم بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، یہ کام اس سے اچھا ہوگا اور میسر، اور یہ فائدہ مند بھی ہوگا یہ کام، کہ اس کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے۔ جب ان کے پاس یہ پیسہ نہیں پہنچے گا، پوری قوم متحد ہو جائے گی اور ان کو پیسہ نہیں دے رہی ہوگی، اس سے آپ کی بجلی اگر وہ بند بھی کریں گے تو چند دنوں کی بات ہوگی، مہینے 1.5 مہینے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال لیں، تکلیف کے اندر ڈال لیں، تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا تو بجلی کی چوری شروع کر دیں گے، بجلی کو چوری کر رہے ہیں، بجلی چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، حالانکہ چوری کرنا گناہ ہے، لیکن ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جی ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ پر ظلم ہو رہا ہے، مزید ظلم کے اندر کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا اگر وہ ظالم ہے تو آپ ظالم بننے کی اجازت آپ کو شریعت نے دی؟ آپ کو اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ بھی اس کے اوپر ظلم کرنے لگ جاؤ؟ اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، علیکم انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس ہیں، تمہارا جو معاشرے کے اندر کردار ہے اس کردار کو تم ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج معاشرے کے اندر ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر ہمارا جو کردار ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ فساد فی الارض ہو جاتا ہے، زمین کے اندر فساد آ جاتا ہے، زمین کے اندر بدامنی پھیل جاتی ہے، اور اسی طریقے پر زمین کے اندر ظلم پھیل جاتا ہے، برے قسم کے حکمران ہم پر آ کر کے مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم پر تکالیف اور پریشانیاں اتنی آ رہی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی قوم والے آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت قحط سالی کا زمانہ ہے، بارش ہو نہیں رہی، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کو ختم فرما دے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت جو تم پر آتی ہے تم اپنے ہاتھوں سے اسے کما کر کے لاتے ہو، اور ان میں سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب بد عملیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ کرتے ہیں، اور ان کی پکڑ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ برے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، پیٹرول ہماری پہنچ سے دور جا رہا ہے، بجلی ہماری پہنچ سے دور جا رہی ہے، گیس ہمیں نہیں ملتا، پانی کی شارٹیج ہے، پانی ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، اور اسی طریقے پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، اجناس ہیں، یہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب میں خود ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم اپنے یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور میری گناہ گاری کی وجہ سے اس بستی کے اوپر بارش کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس علاقے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پوری بستی والوں کو ہوش آیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں سے اتنے برے ہو سکتے ہیں، یہ بدعملیاں تو ہماری اپنی ہیں، ہم پوری قوم متحد ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں انہیں بارش عطا فرما دی۔ تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، ان کا سبب معاشرے کا ہر فرد یہ سمجھے کہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں اسی طرح متوجہ کر رہی ہے۔ ہم عوام الناس ہیں تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کوئی حکمران ہے تو حکمران کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے، بلکہ اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے اس عوام کو اتنا مجبور کر دے کہ یہ پیسے بھرتے بھرتے تنگ آ کر خودکشی پر مجبور ہو جائیں۔ آگے جتنے حالات ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، بد سے بدتر حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ کر لیں کہ ہماری جو آمدن ہے یہ ہمارے لیے ناکافی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس آمدن کو اگر ہم نے پورا کرنا ہے، اس آمدن کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اس کا سبب یہ بن سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں، اور ہر فرد یہ سمجھے کہ یہ جو بھی کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یہ میری بدعملیوں کی نتیجے کے اندر ہو رہا ہے، لہذا میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جب معاشرے کا فرد اس انداز پر اپنے آپ کو تیار کرے گا، اپنی برائیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے حالات کو سازگار بنا دیں گے۔ اور اگر ہم اس چیز کے لیے تیار نہ ہوئے تو حالات جو ہو رہے ہیں اس سے بھی برے حالات ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے، اس طرح متوجہ کرتی ہوئی ہمیں یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس ہیں، یعنی تم پر اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے۔ تو جو حکمران ہے، حکمران کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم عوام الناس ہیں تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی کہ ہمارے ہاں یہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ اب بجلی کے اندر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ بجلی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم عام طور پر اس نعمت کی ناقدری کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ مثلاً کمرے کے اندر دن کی روشنی موجود ہے لیکن ہم نے بلب جلایا ہوتا ہے، پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے پنکھا چلایا ہوا ہے، کمرے کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی جل رہی ہے۔ تو اب یہ بتلائیے کہ یہ اس نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں؟ ہم اس چیز کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہم اس بات میں تو چیختے ہیں جی اتنی مہنگی بجلی ہو گئی، اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے، تو ہم لیکن اس کو ضائع کرنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی پانی کے اسراف سے بچو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہر پر بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کیا مطلب پانی کے اسراف سے بچنے کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم جاری نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو وہاں پر بھی پانی کے اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اب یہ سوچیں کہ ہم پانی کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا کتنا اسراف ہوتا ہے۔ جب ہم پانی خرید کر کے لاتے ہیں تو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور پانی خرید کر نہیں لاتے جو ہمارے حکومتی لائنوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے؟ پانی پھر گلیوں کے اندر اس طرح بہتا ہے بعض اوقات کہ جس طریقے پر یہاں پر بارش آ گئی ہو، تو ہم پانی کو اس طریقے پر بہا رہے ہوتے ہیں، اور جب خود خرید کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں پھر بڑا روک روک کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بھائی نعمت وہ خرید کر جو پانی لائے وہ بھی ہے، جو مفت کے اندر کم خرچ کے اندر ہمیں پانی مل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کی ہمیں ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر پکڑ آئے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے گھروں کے اندر تربیت کریں، ہمارے ہاں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ بجلی کا استعمال ہے، پانی کا استعمال ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال ہے۔ بعض اوقات کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی اور کی کام آ سکتی ہیں، ہم اس کو نہیں دیں گے، رکھے رکھے اس چیز کو خراب کر کے باہر پھینک دیں گے، تو یہ بھی کھانے کی ناقدری ہے۔ اور جہاں پر کسی نعمت کی ناقدری ہو تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر ہم نعمتوں کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ جائیں۔ ان نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بس یہ ان دو باتوں پر عمل اگر ہم نے کر لیا تو ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ پھر چاہے بجلی 100 روپے کا یونٹ کیوں نہ ہو جائے ہمیں ملے گی، ہم اس کو پورا کر سکیں گے، لیکن اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر ہماری پکڑ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو کوئی بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ جو معیشت کی تنگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننے کے نتیجے کے اندر ہمیں رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتوں کی فراوانی مل جائے گی، ہمارے وسائل جتنے بھی ہوں وہ وسائل ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ معاشرے کے افراد کی جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کر دیا کرے۔ تو معاشرے کے جب تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے گا، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ ہم جس انداز پر اپنے گھروں کے اندر صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس صفائی کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن برابر گلی کے اندر ہم صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمان کو تو یہ کہا کہ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی کرنا یہ آدھا ایمان ہے، اس کو تو صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ جس طریقے پر اپنے گھر کے اندر صفائی کا اہتمام کر رہا ہے گلی کو بھی صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کی پابندی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور گلیوں کے اندر گند مچا دیتے ہیں اور آنے جانے والے لوگوں کو اس گند سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم اس کے لیے پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی برائی سے دوسرا انسان محفوظ رہے، یہ مسلمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو ہمارے حالات نہیں بدلنے والے۔ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر کے آ جائیں گے۔ اگر تم نے خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر کے آ جائیں گے۔ تو ہمیں اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی دوسرے کی برائی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، یہ بات یاد رکھو کہ تم سب نے اللہ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بتلا دیں گے جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ اگر ہمارے سامنے مستحضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا عقیدہ ہمارے سامنے مستحضر ہو جائے تو ہم خود بخود سدھر جائیں گے۔ تو معاشرے کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ذمہ داری شریعت نے مجھ پر عائد کی ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔